اگرچہ بھابھی نے مجھے مکمل طور پر ٹال دیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے صاف طور پر محسوس کر لیا تھا کہ ان کے چہرے پہ کچھ اور ہے اور وہ زبان سے کچھ اور ہی بات کر رہی ہیں۔ اس بات کو لے کر کے میں نے سوچا کہ چلو ابھی تو شاید بھابھی کا موڈ نہیں ہوگا، لیکن میں بعد میں بھابھی کو اس بات پر کریدنے کی کوشش کروں گا اور بھابھی سے اس بارے میں ساری معلومات جو ہے وہ لے کر کے رہوں گا کہ ایک ایسی شادی کہ جو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور اس میں کوئی ہنگامہ جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میں بھابھی کو کھل کر تو نہیں بتا سکتا تھا نا کہ میں روزانہ ہی اپنے کمرے میں موجود نیم شیڈ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں سے سوراخ کے ذریعے سے جھانک جھانک کر دیکھتا ہوں اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ دونوں کے حالات اور معاملات کیسے ہیں۔ اب یہ باتیں ظاہری بات ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ابھی نیا نیا ہمارا کام تھا، نئی نئی وہ ہمارے گھر میں آئی تھی اور ایک ہفتہ بھی تو شادی کو نہیں ہوا تھا، اور میں اتنا فرینک تو اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا، اور اگر میں اس کے ساتھ بہت زیادہ بھی فرینک ہو جاؤں تو کم از کم میں سوراخ میں سے دیکھنے والی باتیں تو اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ اس لیے یہ باتیں لے کر کے میں اپنے اندر من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ضرور چل رہی ہے۔ بھائی کے ساتھ بھی بات کرنا بے فضول تھا، کیونکہ اگر میں بھائی کے ساتھ ایسی بات چیت کرتا تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پر تو میں زیادہ خراب ہو جاتا، کیونکہ بھائی نے میری بےزتی الگ کرنی تھی اور مجھے جو ہے وہ ان معاملات سے دور رہنے کا الگ کہنا تھا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھائی جو ہے وہ مجھ پر نظر بھی رکھنی شروع کر دے کہ آخر میں نے ایسا سوال کیا تو کیا کیوں، مجھے ایسا کیوں لگا کہ آپ ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 2 سے 3 دن گزر گئے اور میں نے جو ہے بالکل اس بات کو جو ہے فراموش کر دیا، بھابھی کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی میں نے جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے بھائی کے ساتھ بات کی۔ میرے 2 سے 3 دن گزر چکے تھے، لیکن ایک روز جو ہے مجھے خود ہی کچھ باتوں کا پتہ چل گیا، اور وہ پتہ اس لیے چلا کہ اس روز ابھی میں سو رہا تھا اور صبح اسکول جانے کے لیے اٹھا نہیں تھا کہ مجھے باہر سے بھابھی اور بھائی کے لڑنے کی آواز سنائی دی۔ آواز اگرچہ باہر سے آ رہی تھی، لیکن اتنی تھی کہ میں اپنے کمرے میں رہ کر کے اس آواز کو سن سکتا تھا، لہٰذا میں نے مزید سننے کے لیے فٹافٹ سے اپنے بسترے سے اٹھا اور اٹھ کر کے جا کر کے دروازے کے بالکل ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے آواز جو ہے وہ کافی صاف سنائی دے رہی تھی، اگرچہ وہ دونوں آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے، لیکن یہ باتیں بھی دبی دبی زبان میں ان کا جھگڑا تھا، وہ سرگوشی کی زبان میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ میری بھابھی میرے بھائی سے کہہ رہی تھی، عمر تمہیں کیا سوجی تھی کہ تم اگر اس قابل ہی نہیں تھے تو تمہیں میرے ساتھ شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمر نے کہا، یعنی میرے بھائی نے کہا کہ دیکھو بھئی، بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں شادی کی پہلی رات ہی اس بات کو بتا دیا تھا کہ میں ایک حادثے کا شکار ہوا تھا اور اس کے بعد سے میری مردانہ طاقت جو ہے وہ چھن گئی ہے۔ میں اس کا علاج کرا رہا ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں عنقریب جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤں گا اور میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لہٰذا اب یہ ہے کہ تمہیں اس وقت تک، جب تک کہ میرا علاج چل رہا ہے، صبر سے کام لینا ہوگا۔ اب بھابھی نے کہا کہ اگر ایسا ہی معاملہ تھا تو مجھے شادی سے پہلے بتا دیتے، میں شادی ہی نہ کرتی، تم اپنا علاج کروا لیتے، جب تم ٹھیک اپنے آپ کو محسوس کرتے تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لیتی۔ اب دیکھو نا کہ 1 ہفتے سے بھی اوپر ہو چکا ہے ہماری شادی کو، لگ بھگ 10 سے 11 دن ہماری شادی کو ہونے کو آئے ہیں، نہ ہی تم نے مجھے کچھ وہ سکھ دیا ہے کہ جو عورت اپنی مرد سے چاہتی ہے، اور نہ ہی میں نے تم سے وہ سکون، وہ سکھ حاصل کیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میں کہاں پہ ٹکر ماروں؟ پھر یہ بتاؤ کہ میں کب تک انتظار کروں گی اور کب تک انتظار کی سولی پر لٹکی رہوں گی کہ تم ٹھیک ہوگے تو میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کروں گی۔ اگر مجھے ان تمام باتوں کا پتہ ہوتا تو شاید والی بات ہے کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے حامی نہ بھرتی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم جو ہے وہ اپنا علاج کروا رہے ہو اور تمہارے ساتھ اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں، لہٰذا اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں اور کس کو جو ہے وہ اپنا حال سناؤں۔ ان باتوں کو لے کر تو میں کسی کو اپنا رازدار بھی نہیں بنا سکتی اور نہ ہی کسی کے ساتھ چرچا کر سکتی ہوں، لہٰذا اب تم مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔
بھائی نے بھابھی کو بہت سمجھایا، لیکن آج تو بھابھی کچھ زیادہ ہی غصے میں لگ رہی تھی، اس لیے بھائی جو ہے وہ پیر پٹکتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ دکان پہ جانے کے لیے جو ہے وہ نکل گیا تھا اور اب وہ دکان ہی جا کر کے کھولنے والا تھا۔ ادھر جب بھائی گھر سے چلا گیا تو بھابھی کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ میرے کمرے کے بالکل قریب ہی جگڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے کچھ سن نہ لیا ہو یا پھر مجھے کچھ بات پتہ نہ چل گئی ہو۔ اب بھابھی تھوڑی سی فکر مند جو ہے وہ شاید معلوم ہو رہی تھی۔ مجھے اس لیے اس بات کا احساس ہوا کہ فوری طور پر بھابھی نے میرے دروازے پہ دستک دی۔ میں نے دوبارہ سے اپنے بستر پر آ کر بیٹھنے اور پھر وہاں سے اٹھ کر جانے کا ناٹک کیا اور جا کر کے دروازہ کھول دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو ایسے کر لیا کہ جیسے میں ابھی ابھی اٹھا ہوں اور نیند اب کا غلبہ میری آنکھوں میں ہو۔ بھابھی نے مجھے ناشتہ تیار کرنے کے لیے کہا کہ میں ناشتہ تیار کرنے لگی ہوں، تم جو ہے وہ واش روم وغیرہ جا کے فارغ ہو جاؤ تو آؤ کھانے کی میز پر آ جاؤ، میں تمہیں ناشتہ دیتی ہوں، تم اسکول چلے جاؤ۔ بھابھی کا موڈ ابھی بھی تھوڑا اکھڑا تھا، لہٰذا میں واش روم کی طرف بڑھ گیا اور تھوڑی دیر میں جب میں فارغ ہو کر آیا تو بھابھی نے میرے لیے ناشتہ تیار کر دیا تھا۔ بھابھی نے ایک آلموسٹ چائے تو پہلے ہی بنا رکھی تھی جو کہ بھائی ناشتہ کر کے گیا تھا، اس نے بس انڈا ہی فرائی کرنا تھا جو کہ میرے لیے کیا۔ پراٹھے بھی آلریڈی پہلے ہی بن چکے تھے، اس لیے ناشتہ تیار کرنے میں 2 سے 3 منٹ ہی لگے۔ میرے آگے بھابھی نے ٹیبل پر ناشتہ رکھ دیا اور میں وہیں پر بیٹھ کر کے ناشتہ کرنے لگا۔ میں من ہی من سوچ رہا تھا کہ بھابھی سے مجھے اس بارے میں سوال کرنا چاہیے اور بھابھی سے پوچھنا چاہیے، لیکن میں ایک بات جانتا تھا کہ ابھی بھابھی کا موڈ خراب ہے اور ابھی بھابھی سے کچھ بھی پوچھنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، لہٰذا میں خاموش ہو کر رہ گیا اور میں نے بھابھی سے کچھ بھی پوچھنے کا ارادہ جو ہے وہ بالکل ترک کر دیا۔ میں اسکول کے لیے نکل گیا، لیکن سارے راستے میری سوچ اسی طرف رہی۔ جو جھگڑا بھابھی اور بھائی کا میں نے سنا تھا اس میں تو ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ بھائی جو ہے وہ اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ بھابھی کو خوش رکھ سکے۔ اس نے تو ایسے ہی بھابھی کو مصیبت ڈال دی ہے یہ شادی کر کے۔ اب کب تک بھائی کا علاج چلے گا، کب جا کے وہ ٹھیک ہوگا، کب بھابھی کے ساتھ اس کے معاملات طے ہو جائیں گے اور کب جو ہے وہ اپنا بیاختہ جیون جو ہے وہ شروع کریں گے، ان تمام باتوں کے بارے میں ابھی مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا، کیونکہ میں اسکول پڑھتا تھا، 13 سال کا تھا اور مجھے میاں بیوی کے معاملات دیگر ساری باتوں کا کافی حد تک علم ہو چکا تھا۔ ویسے بھی آج کل انٹرنیٹ کی دنیا ہے، بہت جلدی بچے ساری باتیں جان لیتے ہیں اور انہیں کوئی بھی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے، لہٰذا مجھے اب سارے معاملات کا علم ہو چکا تھا اور اب مجھے اس بات کا بھی پتہ چل چکا تھا کہ میں نیم شیڈ پر چڑھ کر ایسے ہی بے فضول دیکھنے کی کوشش کرتا رہا اور مجھے دوسری طرف کوئی منظر کیوں دکھائی نہیں دیا اور دوسری طرف نظر نہ آنے کی وجوہات کیا تھیں، یہ ساری باتیں اب مجھے بالکل بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی تھیں۔ اسکول سے چھٹی پر میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ بھابھی کا موڈ اب بھی خراب ہے، اگرچہ اس نے کھانا بنا دیا تھا اور مجھے کھانا دیا اور بھائی کے لیے بھی کھانا باندھ کر دیا کہ میں دکان پر دے آؤں، لیکن میں اس چیز کو نوٹس کر چکا تھا کہ آج بھابھی کا موڈ جو ہے وہ صبح سے بگڑا ہوا ہے اور ابھی تک اس کا موڈ جو ہے وہ اسی طریقے سے خراب ہی چلا آ رہا ہے۔ خیر میں بھائی کو کھانا دے کر کے آ گیا اور آ کر کے بھابھی کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گیا۔ میں اس موضوع پر تو ظاہری بات ہے نہیں آ سکتا تھا، جو موضوع جو ہے وہ میرے من میں چل رہا تھا، کیونکہ جب تک بھابھی کا موڈ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں ایسی بات بھابھی کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا۔ شام تک بھابھی کا موڈ میں نے دیکھا کہ بالکل نارمل ہو گیا اور پھر اسی طریقے سے جو ہے بھائی بھی دکان سے واپس آ گیا۔ اب بھائی کے سامنے بھی بات نہیں ہو سکتی تھی، لیکن بھابھی کا میں نے دیکھا کہ کافی حد تک موڈ اب بہتر ہو چکا تھا۔ یہ سچویشن بڑی ہی عجیب ہوتی ہے کہ جب کوئی لڑکی یا کوئی عورت نئی بیاہ کر کے آتی ہے اور اسے ایسا شوہر سامنے سے مل جائے کہ جو کسی کام کا نہ ہو، تو اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو سنبھالنا اور وقت گزارا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی عورتیں جو ہیں وہ زیادہ تر گھر سے باہر منہ مارتی ہیں، اپنے یار بنا لیتی ہیں، کچھ ایسا رخ کرتی ہیں کہ کسی کے ساتھ دوستی کر لیتی ہیں، گھر سے بھاگ جاتی ہیں یا اس شخص کو چھوڑ کے اور شادی کر لیتی ہیں۔ آج تک ایسے معاملات میں جو ہے میں نے یہی سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا اور سنا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ میری جو بھابھی ہے وہ بھائی کو چھوڑ دے، اس گھر سے چلی جائے اور پھر ایک دفعہ یہ گھر بالکل ویران سا ہو جائے۔ بھابھی کے آنے کے بعد اس گھر میں ایک رونق تھی جو کہ آ گئی تھی۔ پہلے میں سارا دن اس گھر میں اکیلے گزار دیتا تھا اور بھائی کہیں شام کو رات کو
دکان بند کر کے گھر آتا تھا تو میری اس سے کچھ تھوڑی بہت بات چیت ہوتی تھی، لیکن وہ بھی بس کچھ خاص نہیں، بس ہم لوگ کھانا وغیرہ کھاتے تھے اور اپنے اپنے کمروں میں جا کر کے سو جاتے تھے۔ لیکن اب بھابھی کے آ جانے سے یہ ہے کہ اسکول سے سیدھا گھر آ جاتا تھا تو بھابھی کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملتا تھا، ایک دوسرے کو کہانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا خوش گپیاں سناتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لطیفہ بازی ہوتی تھی۔ بھابھی جو ہے کافی ہنسمکھ تھی، لیکن وہ اپنے اندر ہی اندر پریشان تھی اور اس کی پریشانی کا سبب جو ہے اب مجھے بھی معلوم ہو چکا تھا۔ لہٰذا میں اب اس بات کو لے کر کے جو ہے سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی میں دیکھوں گا کہ بھابھی کا موڈ اچھا ہوگا، میں اس کے سامنے کوئی ایسی بات ضرور رکھوں گا کہ جس سے اس کا مسئلہ حل ہو سکے اور وہ مجھے چھوڑ کر کے یا پھر اس گھر کو چھوڑ کر کے کہیں نہ جائے۔ لہٰذا اب میں نے یہی سوچ لیا تھا کہ میں بھابھی کے ساتھ کھل کر بات کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ میں نے اس کی اور بھائی کے درمیان ہونے والی ساری بات چیت جس میں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے سن لی تھی، اور اس بات چیت کو سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر میرے بھائی میں کچھ کمی ہے یا اس کا علاج چل رہا ہے یا وہ کسی قابل نہیں ہے، تو اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا یا پھر اس سے جو ہے وہ ابھی کچھ نہیں کرنا ہے یا پھر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تو بھابھی تم جو ہے وہ کسی اور طرف کا رخ مت کرو، تم پریشان نہ ہو، تم ناراض نہ ہو، تمہیں کسی قسم کا کوئی اور قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بھائی سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ کر سکتی ہو کہ ان کاموں کے لیے جن کاموں پہ تم جو ہے اس وقت سوچ رہی ہو، پریشان ہو، جن معاملات کو لے کر کے تمہارا ذہن جو ہے وہ اس وقت منتشر ہو رہا ہے، ان تمام کاموں کے لیے تم مجھ سے استفادہ کر سکتی ہو۔ میں کھل کر کے بھابھی سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے بھابھی کو کھل کر کے یہ بات کرنی چاہیے۔ میں اگرچہ 13 سال کا تھا لیکن اچھا خاصا صحت مند تھا، ہر لحاظ سے فٹ تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے اور میں ہر لحاظ سے بھابھی کے لیے ایک فیورٹ دیور کے طور پر آؤں گا، اور پھر فیورٹ دیور جو ہے اگر اچھا دوست بھی بن جائے اور اچھا دوست جو ہے وہ زندگی کا ساتھی بھی بن جائے تو اور کیا چاہیے۔ میری اور بھابھی کی عمر میں کم از کم 10 سال کا فرق تھا، میرے سے وہ 10 سال بڑی تھی، لیکن اس وقت میں عمروں کے فرق کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، میں تو سوچ رہا تھا کہ میرے اور بھابھی کے درمیان اگر کوئی تعلق استوار ہو جائے تو اس تعلق کو بنیاد بنا کر کے میں بھابھی کو ہمیشہ کے لیے یہاں اس گھر میں روک کر رکھ سکوں گا۔ پھر یہ معاملات ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک چلتے رہیں گے کہ جب تک میرا بھائی جو ہے وہ صحت مند نہیں ہو جاتا، اور جب جیسے میرا بھائی صحت مند ہوگا میں خود بخود اس عہدے سے دستبردار ہو جاؤں گا اور میرے بھائی کو تمام حقوق جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ لیکن یہ فیصلہ جو تھا وہ میرے بھائی کے حق میں بھی بہتر تھا اور میرے خود کے حق میں بھی بہتر تھا، اور بھابھی کے لیے بھی یہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لیتی۔ لہٰذا میں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھابھی سے موقع ملتے ہی کھل کر کے بات کروں گا۔ اور پھر وہ اگلے دن موقع مل گیا، جب میں اسکول سے واپس آیا تو بھابھی اس وقت گھر پر موجود تھی، اس نے میرے آگے کھانا رکھا اور میں کھانا کھانے لگا۔ بھابھی کا موڈ اچھا لگ رہا تھا اور وہ مجھ سے خوش گپیوں میں مصروف تھی اور میں بھی اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا چلا جا رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ اب لوہا گرم ہے اور مجھے یہاں پر ہتھوڑا چلا دینا چاہیے، تو میں نے بھابھی سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ جو بات بھائی اور بھابھی کے درمیان ہوتی ہوئی میں نے سنی تھی۔ لہٰذا میں نے بھابھی کو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے بھابھی، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، شاید آپ جو ہے وہ مجھ سے اس بارے میں بات نہ کرنا چاہیں لیکن میں آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہنے لگی کون سی ایسی بات ہے کہ تم اس قدر سنجیدہ ہو گئے ہو، چلو جو بھی بات ہے کرو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کیونکہ دیواروں کے بھی کہتے ہیں کان ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت گھر میں میرے اور بھابھی کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، لہٰذا میں نے بھابھی کو وہ باتیں بتانی شروع کر دیں کہ جو میں نے دروازے کے پیچھے سے بھائی اور بھابھی کی سنی تھی۔ میری باتوں کو سن کر بھابھی ہکا بکا رہ گئی، اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں ان تمام باتوں کو سن چکا ہوں۔ اب جب میں نے یہ تمام باتیں بھابھی کے سامنے کی تو بھابھی اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئی، اب اس کا چہرہ اتر سا گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا مشتاق تم ٹھیک کہتے ہو، یہی کچھ تمہارے بھائی اور میرے درمیان چل رہا ہے، جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی سکھ کا نہیں دیکھا اور نہ ہی تمہارا بھائی اس قابل ہے کہ وہ مجھے خوش رکھ سکے۔
میں تو من ہی من میں یہ سوچ رہی تھی کہ چچا اور چچی کو اس بات کے بارے میں بتاؤں گی، اور ان کو بتانے کے بعد تمہارے بھائی سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ ہر لڑکی کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں شادی کرے اور کچھ کرے۔